الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے موجودہ وقت اور حالات کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے یعنی 2026 میں ہندوستان کے اندر کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے، اسے موضوع بنا کر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور یو پی کے الیکشن کے بعد میں رزلٹس آنے کے بعد میں ایک طرفہ طور پر جو بی جے پی وہاں پر آئی، اسے سامنے رکھ کر میں نے ہندوتوا کو اٹھا کر آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنے کی کوشش کی، اور پچھلی باتوں کی بھی میں نے آپ لوگوں کو یاد دہانی کرائی کہ بابری مسجد کے مسئلے میں بار بار یہ کہا کرتا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ پر مندر بن کر رہے گی۔ پھر حجاب کا مسئلہ، حجاب کے مسئلے کے بارے میں نے یہ آپ سے کہا کہ اب یہ صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی اس حد تک ہے، لیکن آپ آگے دیکھیں گے کہ 2026 یا اس سے پہلے ہی ہماری عورتیں بازاروں میں بھی حجاب پہن کر باہر نہیں نکل سکیں گی، اور ایک طرفہ طور پر 2026 یا اس سے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا کہ اب ہندوستان کے اندر صرف ایک ہی پارٹی رول کرے گی، الیکشنز برخاست کر دیے جائیں گے، اور جب ہم اس کے لیے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو سپریم کورٹ کے ذریعے یہ قانون پاس کروا لیا جائے گا، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک ہی پارٹی رول کرے۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور اس کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات کو لے کر، قرآن کریم کی چند آیات کو لے کر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہم پر بھیجا ہوا ایک عذاب ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہم کو دیا جا رہا ایک عذاب ہے، اور اس عذاب سے نکلنے کے لیے پھر سورہ مائدہ کی آیت کو پیش کر کے میں نے آپ کی اور ہماری ذمہ داریاں یہ بتانے کی کوشش کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اے رسول، آپ کی ذمہ داری اللہ کی وحی کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی وحی پہنچانے کے بجائے صرف نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، نفلی روزے رکھے، حج ادا کر لیا، نفلی عمرے کرتے چلے گئے، عمروں پر عمرے کرتے چلے گئے، یا پھر دوسری چیزوں کے پیچھے آپ پڑے رہے، تو آپ نے رسالت، آپ رسول بھی نہیں ہیں، آپ نے رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ہم نے نبی کو جس مقام، جس جگہ، جس نظر سے ہم نے نبی کو دیکھا ہے، وہ ایسا نبی ہے جو صرف مسجد میں نظر آتا ہے، جو نفلی روزوں میں نظر آتا ہے، جو فرض روزوں میں نظر آتا ہے، جو کبھی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو کبھی حج کرتا ہوا نظر آتا ہے،
تو کبھی کپڑوں کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، مسواک کے بارے میں، کپڑا کہاں تک رکھنا چاہیے، رفع یدین کس طریقے سے کرنا چاہیے، نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، یہی باتوں کو بتاتا ہوا ایک رسول ہمیں نظر آتا ہے۔ اور وہ رسول جو دنیا کے اس باطل نظام کو توڑ کر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اپنی ساری زندگی مسلسل جہاد کے اندر لگا کر 23 سالہ زندگی میں اپنی شخصیت کا خاتمہ کرتا ہے، وہ رسول ہمیں نظر نہیں آتا ہے، وہ رسول ہمیں قرآن کے ذریعے ملتا ہے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ ختم نبوت کے بعد میں مقام نبوت پر ساری امت کھڑی ہے۔ اب ساری امت یعنی ہر ایک مسلمان رسول کا رسول ہے، یعنی رسول پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ تو ساری امت یہ رسول کے رسول پیغام پہنچانے والے ہیں۔ تو ایک رسول نے اتنا بڑا انقلاب لا دیا تو کروڑوں کی تعداد میں 100 کروڑ سے زیادہ جو امت آج دنیا کے کونے کونے میں بسی ہوئی ہے، اب ہماری ذمہ داری یعنی کار نبوت کو آگے لے جانا، کار رسالت کو آگے لے جانا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری۔ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین پھر یہی فیصلے جو ہندوستان میں، شام میں، یمن میں ہو رہے ہیں، یہی فیصلے اس قوم کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ تو چلیے یہ باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو باتیں دوسری مساجد میں چلتی ہیں وہ باتیں تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ اگر کوئی وہی باتیں، پچھلی باتیں، پرانی باتیں ہی رمضان المبارک سے متعلق سننا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے میری یہ گزارش رہے گی کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ کسی اور مسجد میں سارے کا سارا مہینہ گزار لے، پھر اس کے بعد ہماری مسجد میں وہ تشریف لے کر آ جائے، کیونکہ وہی باتیں رکھنے کی میری عادت نہیں ہے۔ باتوں کو بدل کر کچھ تبدیل کر کے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی لیے ہر سال میں زکوٰۃ سے متعلق، فطرہ سے متعلق، رمضان سے متعلق میری باتیں الگ ہوا کرتی ہیں۔ تو چلیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت آپ جانتے ہیں، آیت کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، شاید آپ میں سے تمام کے تمام احباب کو یہ آیت یاد بھی ہوگی۔ دیکھیے اللہ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، مسلمانوں سے نہیں، یہ بھی آپ اچھی طرح سے سن لیجیے۔ روزے جس پر فرض کیے گئے، میرا سب سے پہلا پوائنٹ کہیں پر آپ کو یعنی تکلیف نہ ہو، خطاب ہر ایک مسلمان سے نہیں ہے، خطاب صرف مومنوں سے ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، ہر ایک مسلمان پر روزے فرض نہیں کیے گئے۔ یعنی ہر ایک وہ شخص جو روزمرہ کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتا، اپنے اخلاق اور کردار کے اندر کوئی تبدیلی لانا نہیں چاہتا، وہی روش، پرانی روش 30 سال سے روزے دار ہے، 40 سال سے روزے دار ہے، اسی طریقے سے بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو قرآن کریم اس سے خطاب ہرگز نہیں کر رہا ہے چھوڑ دیجئے روزوں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے اشخاص، ایسے مسلمانوں کے روزہ رکھنے کی۔ یہاں پر خطاب خاص ہے، کس پر روزے فرض کیے گئے؟ صرف مومنوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے جیسا کہ ہندوستان کے اندر آپ نے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے کرونا آیا تو کرونا کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے، اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے، آپ نے دیکھے کہ گھروں کے اندر قید کر دیا گیا، کرفیو نافذ کر دیا گیا، کرفیو لگا دیا گیا۔ وہ اس لیے کہ ہمارے اپنے اچھے کے لیے تھا کہ یہ وائرس ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، تیسرے کو لگتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، لوگ اس کے ذریعے لوگوں میں کثرت کے ساتھ ہلاکتیں ہو جائیں گی، اسی لیے کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ تو ایک قانون اس لیے بنایا جاتا ہے، حکم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔
تو روزے کے بارے میں روزے کی غرض و غایت، روزے کا مقصد یہیں پر صاف الفاظ میں یہ کہہ کر بیان کر دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم خود دنیا کے اندر ایک جنتی انسان بنو، تخریبی کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر تعمیری کام کاج کے اندر اپنی زندگی لگانے والے بنو، اور یعنی مثبت شخصیت اپنے آپ کی بناؤ، منفی شخصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی لیے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ غرض، غایت، مقصد صاف اس ایک آیت کے اندر، جہاں کہیں پر بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی ساتھ ساتھ بتا دیا جاتا ہے۔ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کس لیے؟ تاکہ محنت مشقت کر کے ایک آدمی مال جمع کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ یا پھر اسی طریقے سے دوسرے احکامات، شراب پر پابندی لگا دی گئی اس لیے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور نہ خود اس کی اپنے آپ کی جسمانی اعتبار سے اس کی صحت خراب ہو۔ تو یعنی جو احکامات دیے جاتے ہیں اس کا مقصد، غرض و غایت یہ ساری بیان کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی پہلے تو یہ فرما دیا گیا کہ روزہ ایمان والوں پر فرض کیا گیا ہے، سارے لوگوں کے اوپر روزے فرض نہیں کیے گئے۔ اب ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں کہ جو روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، روزے کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ روزے کے ذریعے یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میری اپنی نظر میں تو صاف ہے کہ روزہ جس لیے فرض کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے روزوں کو 29 دن 30 دن کے روزے جس لیے فرض کیے گئے تھے۔ ہاں دوسرے بہت سارے ہمارے اپنے نفس کے مقاصد ہیں، وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے، گھر کا کام کاج ہو جائے، گھر میں کلر ہو جائے، گھر صاف ستھرا ہو جائے، کھانے پینے والی چیزوں کی تیاری ہو جائے۔ وہ باتیں میں نے پچھلے رمضان میں ہی رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہوتا، سحری کے لیے کیا ہوتا، افطار کے لیے کھانے کے لیے صرف پانی ہوتا یا بہترین غذائیں ہوتی یا نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھ دی ہے۔ خیر، وہاں پر گئے بغیر، یہاں پر فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اب یہاں پر ایک مثال لوں گا، اس مثال سے بات شاید آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص کو بخار آتا ہے، وہ علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے، جو کچھ دوا ہے وہ دوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 6 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد میں یہ دوا دینا اور دوا لیتے رہنا، آپ کا ٹیمپریچر چیک کرتے رہنا، آپ کا ٹیمپریچر کم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ 6 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد میں دوا لے کر ٹیمپریچر چیک کریں گے، اگر ٹیمپریچر کم ہوتا جائے گا تو ٹھیک ہے، دوا کام کر رہی ہے۔ آپ نے جس طریقے سے دوا کا استعمال ہے اس طریقے سے دوا کا استعمال کیا ہے۔ اگر ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد میں بھی، دوا لینے کے بعد میں بھی کم نہیں ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ دوا کو بار بار لیتے جائیں گے یا دوا کو چھوڑ کر دوسری دوا دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے؟ یقیناً سب یہی کہیں گے کہ نہیں، ہم دوا کو روک دیں گے، دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے اور اس کے بعد میں اپنا ٹیمپریچر چیک کرتے جائیں گے، ٹیمپریچر اگر کم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہی معاملہ ٹھیک رمضان المبارک کے روزوں کا ہے۔ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، آپ کو قدم قدم پر اپنی شخصیت کا تجزیہ کرنا ہے، اپنی شخصیت کا احتساب کرنا ہے، اپنی شخصیت کے تعمیری پہلو پر نظر رکھنی ہے، اپنی شخصیت کے یعنی کردار اور اخلاق پر نظر رکھنی ہے کہ رمضان کے پہلے روزے نے میری شخصیت کے اندر کیا تبدیلی لائی ہے، رمضان کے 30 روزوں نے
میری اپنی شخصیت کے اندر کیا تبدیلی لائی، کیا تعمیری کام کاج میں نے کیے، کیا تقریبی کام کاج میں نے کیے۔ اگر آپ کی شخصیت کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے آپ دن بدن قدم بقدم آپ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، آپ نے روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا ہے۔ اگر آپ کی شخصیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو پھر صاف بات ہے روزہ آپ پر فرض نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک حدیث یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کے روزے اس نیت سے رکھے کہ وہ سارے رمضان میں احتساب نفس کے ساتھ روزہ رکھے گا، یعنی اپنی نفس کا احتساب کرے گا، تو اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر ڈالتے ہیں۔ احتساب نفس کے ساتھ روزے رکھنا ہے۔ احتساب نفس کہاں پر ہے آپ بتائیے؟ ہم احتساب نفس کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، بلکہ اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے مسائل کے اندر ہم الجھ کر رہ چکے ہیں جس کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے روزہ باقی ہے، روح کے اعتبار سے روزہ ختم ہو چکا ہے۔ میں ہمارے اپنے روزے کو ہمیشہ ایک نام دیا کرتا ہوں، وہ زندہ روزہ نہیں، ہمارے روزوں میں کوئی زندگی نہیں، ہمارے روزے مردہ روزہ ہے۔ ان کے اندر یعنی ایک جسم کے اعتبار سے ایک جسم موجود ہے، ایک ڈھانچہ موجود ہے، لیکن اس ڈھانچے کے اندر وہ روح نہیں ہے جو جسم کے اعضاء کو، جسم کے جوارح کو حرکت دیتی ہے۔ یہی معاملہ آج ساری امت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ شخصیت کے اندر تبدیلی لانا ہے، روزے اس کے اوپر فرض ہے۔ شخصیت کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لانی ہے، روزے اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اب سورہ احزاب کی، سورہ حجرات کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، دیکھیے میں نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یاد رکھیے روزے صرف مومنوں پر فرض ہے، مسلمانوں پر نہیں ہیں۔ روزے صرف مومنوں پر فرض ہے، مسلمانوں پر فرض نہیں ہیں۔ اور مومن کون ہے، مسلم کون ہے؟ یہاں پر قرآن نے صاف بتا دیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن نہیں ہوئے۔ مومن انسان جب بنتا ہے جب با اخلاق اور با کردار ہو جاتا ہے تب وہ مومن ہوتا ہے۔ اور اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کے معنی ہی شخصیت کی تبدیلی کے ہیں۔ اسی لیے روزے فرض کیے گئے۔ یہاں پر کہا گیا تم یہ کہو کہ ابھی مسلمان ہوئے، مومن نہیں ہوئے، ایمان تو تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ تو روزہ انسان کی شخصیت کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے۔ ہر ایک یعنی 10 سال کا بچہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے، والدین بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ نہ بچہ جانتا ہے، نہ ماں باپ جانتے ہیں، نہ رشتہ دار جانتے ہیں کہ روزہ فرض کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ بس بھوکے اور پیاسے رہنا ہے، اور بھوک اور پیاس کے اس 30 یا 29 دنوں میں لوگوں کو چپ کروانا ہے۔ کوئی آ کر بات چیت کرے تو اس سے بحث کرنا ہے، اس سے یہ کہنا ہے خاموش بیٹھ میں روزے دار ہوں، گالی دوں گا، گالی گلوچ کروں گا اور بد اخلاقی سے پیش آؤں گا۔ وہ اس لیے کہ بھوک کی شدت نے میرا حال بڑا برا کر رکھا ہے، لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ مجھ سے گفتگو کرنا۔
یہ معاملہ ہمارا ہو چکا ہے، اور یہی معاملہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ 30 سال کا روزے دار بھی اسی طریقے کا ہے، 40 سال سے روزہ رکھا ہوا انسان بھی اسی طریقے کا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بات بتائی کہ قدم بہ قدم ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اور روزے داروں کی سوسائٹی ایک جنتی سوسائٹی کے اندر تبدیل ہونی چاہیے۔ روزہ آتے کی جنتی سوسائٹی نہیں بلکہ ایک جہنمی سوسائٹی بن جائے۔ تو روزہ جو فرض کیا گیا ہے اس کا مقصد ہم نے کہاں تک حاصل کیا ہے بتائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کچھ اور تعلیم ہمیں دیتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، بد اخلاقی کرنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، اپنے دل کو دوسروں کی دشمنی سے، دوسری برائیوں سے پاک صاف ستھرا نہ کرے، ایسے روزے دار کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوکا اور پیاسا رکھے۔ ابن ماجہ اور ترمذی والی یہ حدیث ہے۔ تو میں نے شروع میں جو بات بتائی اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے روزے فرض نہیں کیے گئے، بتا دیا گیا آمنو کتب علیکم الصیام، روزے صرف مومنوں پر فرض ہوئے۔ اور مومن کون ہے میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو اب اس بات کو سامنے رکھ کر کل سے رمضان سے ہمیں اپنی شخصیتوں کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ شخصیت کے اندر تبدیلی لانے کی طاقت نہیں ہے، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، شخصیت کو نہیں بدل سکتے، تو اس انسان کے لیے، اس مسلمان کے اوپر روزے ہرگز فرض نہیں کیے گئے۔ نہ وہ روزہ رکھے، نہ وہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے، وہ اس لیے کہ اس کی بھوک اور پیاس سے اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد کچھ حاصل نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزوں سے کیا ملے گا بتائیے؟ تو یہی شرط ہے کہ اپنی شخصیت کے اندر انسان تبدیلی لے کر آئے۔ چلیے یہ آیت تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب اس کے بعد میں دیکھیے ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ لے کر جاؤں گا۔ یہاں پر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تمہاری شخصیت باتقوا شخصیت بن جائے، تمہاری نفسوں کے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم نفس کے اوپر کنٹرول کرنے والے بن جاؤ، اور تمہاری زندگی جنت رخی زندگی بن جائے، جہنم رخی دنیا رخی زندگی سے تم باز آ جاؤ۔ اب اس کا ایک اہم مقصد آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں گے، روزوں کی ایک ساری تفصیل ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ ایک تو فرمایا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، آسانی کے لیے ہے تمہارے لیے روزہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی سختی کرنا نہیں چاہتے۔ پھر آخر میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ بھی آیت اسی کے ساتھ آپ کو ملے گی کہ جس طریقے سے خانقاہیت یا تصوف جو ہے، یا درگاہوں میں رہنے والے یا ترک دنیا کرنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ترک کرنے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس اللہ کی قربت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے جو روزے کے ذریعے با اخلاق اور با کردار بنتا ہے۔ تصوف، خانقاہیت، ترک دنیا، یہ ساری چیزیں یہودیوں کے ذریعے ہمارے اندر آئی ہیں۔ بس 1 مہینے کے یا 29 دنوں کے روزے رکھو، اپنی شخصیت کے اندر تبدیلی لا لو، اور یہ روزے فرض کیے جانے کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ دیکھو 1 مہینہ تم نے کھانے اور پینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، ان چیزوں سے رکا کر تمہیں اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے تم نے یہ حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی،
ایک مہینہ یا 29 دنوں کے لیے حتیٰ کہ پانی کا ایک خطرہ بھی تم نے اپنے حلق سے نیچے اترنے نہیں دیا. تو دیکھو ٹھیک اسی طریقے سے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, کسی کا مال باطل طریقے سے ہرگز مت کھاؤ. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اب آپ کو سمجھ میں آیا روزہ کن لوگوں پر فرض کیا گیا؟ آپ کو سمجھ میں یہاں پر آ رہا ہوگا. آخر میں یہی فرمایا گیا کہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے کہ دنیا کے اندر ایک بڑا مسئلہ مال, ایک عورت, یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور یہی فتنہ ختم کرنے کے لیے تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ روزوں کے ذریعے سے تمہیں یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے, تمہارے اندر اس چیز کی پرورش کی جا رہی ہے, تمہارے اخلاق, تمہارا کردار, تمہارے لین دین کس طریقے کے ہونے چاہیے. تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے جب رہ سکتے ہو تو دیکھو کسی کا مال باطل طریقے سے ہرگز مت کھاؤ. لین دین تجارت کے ذریعے سے تم مال حاصل کر سکتے ہو. وَتُدْلُ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, ایک شکل, اب شکل یعنی اس کی مختلف قسمیں ہیں, آپ جانتے ہیں اپنے اپنے ذہن میں. ایک خاکہ تیار کر لیجئے کس طریقے سے باطل طریقے سے مال کھایا جاتا ہے. ایک خاکہ تیار کیجئے, ایک نقشہ بنائیے, دماغ آپ کو خود بخود ایک کے بعد دیتا جائے گا کس طریقے سے باطل طریقے سے, چھوٹے طریقے سے, بڑے طریقے سے, کس طریقے سے باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں لوگ, وہ آپ خود بنا لیجئے اپنی طرف سے. ایک دوسرا طریقہ وَتُدْلُ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہا, خاص حکام کو رشوت دے کر بھی دوسروں کا مال مت کھاؤ. حکام کو رشوت دے کر بھی دوسروں کا مال باطل طریقے سے ہرگز مت کھاؤ. یہ کرنے والے بھی روزے دار نہیں ہیں, مومن نہیں ہیں, اور اسی طریقے سے نمازیں پڑھنے والے, رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے, قرآن کریم کو سننے والے, ختم کرنے والے, یہ تمام کے تمام وہ روزے دار ہے ہی نہیں جو روزے کی حالت میں اپنی شخصیت کے اندر تبدیلی لے کر نہیں آتے. اسی لیے تو فرمایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ, ایک جگہ پر فرمایا الا الجوع, کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں, کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو ایک مہینہ 29 دن تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے, بھوکے پیاسے رہتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن ان کے روزے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے سوائے بھوک اور پیاس کے. کوئی اجر انہیں نہیں ملتا, کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچتا. تو فائدہ پہنچنے کے لیے میں کیا شرط ہمیشہ آپ کے سامنے لگاتا ہوں, پھر سے وہ مثال سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں. ثواب, روزہ رکھیں گے کیا ملے گا؟ ثواب. نماز پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ثواب. حج کریں گے کیا ملے گا؟ ثواب. عمرہ کریں گے کیا ملے گا؟ ثواب. میں ثواب کو کہاں پر لے جا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ثواب عربی میں ثوب سے بنا ہے, اور ثوب یہ جو ہم جسم پر پہنے ہوئے لباس ہیں اسے ثوب کہتے ہیں. اور ثواب یہ جب بنتا ہے جب ایک کپڑا لے کر درزی کے یہاں پر ہم جاتے ہیں, وہ ہمارے جسم کے مطابق بنا کر, پہننے کے قابل بنا کر جب دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے ثواب. جب یہ پہننے کے قابل نہیں ہوتا, صرف ایک کپڑا ہوتا ہے, تو یہ ثواب نہیں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے روزے کے ریزلٹس جب آئیں گے تو ثواب ملے گا. لعلکم تتقون, پرہیزگار آپ بن جائیں گے, با تقوی آپ بن جائیں گے, آپ کی شخصیت میں ضبط نفس پیدا ہو جائے گا, آپ اپنی شخصیت سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, آپ زبان پر لگام لگائیں گے, لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھائیں گے, سوسائٹی میں آپ کی طرف سے امن ہی امن پھیل جائے گا, ثواب کا, روزے کا ثواب آپ کو ملے گا. پھر آپ ایک مہینہ بھوکے رہے, پیاسے رہے, آپ کو ثواب ہرگز نہیں ملے گا. بات کیا نکلی, میں کہاں پر لاتا ہوں ہمیشہ ریزلٹس. پھر ایک مثال مجھے یاد آئی, ایک بچہ ہے جو روزانہ پڑھنے کے لیے اسکول کو جاتا ہے,
ایک بچہ ہے جو پڑھنے کے لیے اسکول کو نہیں جاتا، پڑھنے والا اسکول جاتا ہے، پڑھتا نہیں، سو جاتا ہے، اور اسکول سے آنے کے بعد میں بد کرداری، بد اخلاقی ساری سوسائٹی کو تنگ کر کے رکھتا ہے، باطل طریقے سے مال کھا لیتا ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اور جو بچہ اسکول نہیں جاتا یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، با اخلاق با کردار ہے، اب اسکول جانے والا اچھا ہے یا اسکول نہیں جانے والا اچھا ہے؟ آپ بتائیے۔ یہی کہیں گے وقت کو ضائع کر دیا۔ جس مقصد کے لیے والدین نے اسکول میں ڈالا تھا وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوا تو اتنے سال اسکول میں لگا کر کیا فائدہ؟ رزلٹ کیا آیا آخر میں؟ فیل۔ تو یہی رزلٹ جو ہے ثواب ثابت کرتا ہے۔ تو اس یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد میں ہماری اپنی سوسائٹی بارکس کے افراد کی زندگیوں کے اندر اگر تبدیلی آ جائے، یہ پرہیزگار بن جائے، یہ باتخوا بن جائے، یہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے پچھلے سال، اس سے پہلے کے سال ایک بات رکھی تھی، تراویح نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھیے، یہ نفل نماز ہے، ایک زیادہ نماز ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے ثواب نہیں ملے گا، ثواب رزلٹ سے ملتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، مسجدوں کو بھرنا ضروری نہیں ہے، بے حیائی اور برائی سے رکنا ضروری ہے۔ آپ تراویح نہیں پڑھ کر بے حیائی اور برائی سے رکتے ہیں، یہ اچھا ہے، سوسائٹی کے لیے فائدہ ہے، خاندان قبیلے کے لیے بستی والوں کو فائدہ ہے، لیکن نماز پڑھ کے ساری سوسائٹی کی ناک میں آپ نے دم کر دیا تو آپ نماز مت پڑھیے، ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا، ایک حدیث میں ابن ماجہ ہی کی حدیث ہوگی، جس طریقے سے یہاں پر کم من صائم آیا، وہاں پر آیا کم من قیام لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی راتوں میں قیام کرنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، تہجد کا اہتمام کرنے والے، رات بھر جگ کر قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاضتیں کرنے والے، مشقتیں کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، ان کی جد و جہد، ان کا قیام سوائے رات گزاری کے، جاگنے کے، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے، آخری تاخراتوں میں یہی ہوگا، مسجدوں کی مسجدیں بھر جائیں گی لیکن نماز کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور وہ بے روح نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجدوں کو سجا دینا، وہ بے روح عبادتیں کرنے والوں کے لیے مسجدوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنا دینا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پہلے نماز کی روح کو پیدا کیجئے، روزے کی روح کو پیدا کیجئے، روزہ کس لیے فرض کیا گیا اس کو اپنے سامنے رکھیے، اور پھر اس کے بعد میں مسجدوں کی توسیع کیجئے، مسجدوں کو سجائیے، مسجدیں ان لوگوں کے لیے بنائیے، مسجدوں کا اہتمام ان لوگوں کے لیے کیجئے۔ ہر ایک روزے دار کے لیے مسجدوں کا اہتمام ہم نہیں کر سکتے، ہر ایک روزے دار کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کر کے ہم نہیں دے سکتے۔ پہلے روزے کا مقصد، نماز کا مقصد امت کے سامنے واضح ہونا چاہیے، پھر ریزلٹس کے ذریعے اسے ہمیں جانچ کرنی چاہیے کہ کیا ہر ایک شخص اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا رہا ہے، نہیں لا رہا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کا اہتمام کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن، اللہ کے نبی نے خود کہا، کتنے ہی قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں، قرآن ختم کرنے والے ایسے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن خود ان کے اوپر لعنت کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا فائدہ بتائیے؟ امام تراویح میں بے سمجھے آپ کے سامنے قرآن کریم کے الفاظ نکالتا چلا جائے گا، اور ہم بے سمجھے ہم الفاظ کو سنتے چلے جائیں گے، کوئی تبدیلی لانے کی، یعنی ہم ضروری ہی نہیں سمجھتے تبدیلی لانا۔ تو میری گزارش آپ سے کیا رہتی ہے، ہر رمضان کیا فائدہ؟ ہر سال آپ کے سامنے باتیں رکھنے کا کیا فائدہ بتائیے؟ کہاں پر تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ تبدیلی نہیں ہے تو پھر روزوں کا اہتمام کیوں ہے؟ تبدیلی نہیں ہے تو پھر تراویح کا اہتمام کیوں ہے؟ تبدیلی نہیں ہے تو پھر عید کے دن گلے ملنے کا کیا فائدہ؟ میں مقصد بتاتا ہوں، عید کس لیے رکھی گئی؟
دو عیدیں کس لیے رکھی گئی؟ رمضان المبارک کا مہینہ، وہ بھی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ روزے ادھر فرض ہوئے، 17 رمضان کو صحابہ کو لے جا کر کھڑا کر دیا گیا، اب تمہاری جدوجہد، اب تمہاری مشقت، بدر کے میدان میں روزے تم پر جو فرض کیے گئے، کیا تبدیلی آئی تمہارے اندر؟ بدر کے میدان میں تمہیں اپنی جانیں قربان کر کے دکھانا ہے۔ یہی بدر کا میدان ہر رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے لیے اپنی نفس کے اندر ایک باطل لشکر کو پیدا کر کے ہمیں بدر کے میدان میں کھڑایا جاتا ہے کہ ہم میدان سے بھاگیں گے یا نفس میں جو دشمن لشکر ہے اس سے مقابلہ کر کے اسے زیر کریں گے، اس پر غالب آئیں گے۔ یہ دیکھنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کو ہر مہینہ اتارا جا رہا ہے۔ تبدیلی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے صرف مومنوں پر فرض ہے، مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ تبدیلی نہیں لا سکتے، روزے مت رکھیے۔ بری بات لگ رہی ہے، معافی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، قرآن نے یہی کہا، آگے صاف بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے۔ پرہیزگاری نہیں آ رہی ہے، روزے مت رکھیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر پیش کرنی تھی۔ آنے والے جمعے سے میں دیکھوں گا، کیونکہ رمضان شروع ہو جائے گا، کتنے لوگ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، یا ڈسکس وہی 20 رکعت 8 رکعت کی چلے گی، یا ڈسکس وہی چلے گی رمضان میں انجیکشن لیے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، خون نکلے تو ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا، اگر خی آ گئی تو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، مباشرت کب کرنا ہے، کیا، یہ کون سی باتیں ہیں؟ کس میں آپ الجھ کر رہ گئے؟ یہ آپ کی شخصیت بنانے والی باتیں ہیں، یہ شخصیت بگاڑ، یہ باتوں سے کچھ اللہ کو لینا دینا ہے ہی نہیں۔ روزوں میں سوئی لینا نہیں لینا، خی آئی تو کیا کرنا، کہ ٹخنے سے اوپر کپڑے رکھنا، یہ کرنا وہ یہ ہے ہی نہیں۔ یہ باتوں میں آپ پڑھیے ہی مت۔ 8 کرنا، 8 پڑھنا، 20 پڑھنا، 21 22 23، یہ باتوں کو آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ کا سارا فوکس اس رمضان میں آپ کی اپنی شخصیت، آپ کے اپنے اخلاق، آپ کا اپنا کردار۔ تبدیلی آ گئی، روزہ قبول ہو گیا۔ تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک ہے، تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے۔ نفس مضبوط ہو چکا ہے، اس کو زیر کرنے، اس پر غالب آنے کی کوشش کیجئے۔ آپ انشاءاللہ العزیز جب کوشش کریں گے، اللہ آپ کی میری مدد کرے گا، ہم کامیاب ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے، ہمیں اپنے اخلاق اور کردار میں تبدیلی لانے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوت کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔